سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور 57 کی تفسیر کا یہ حصہ جب آپ سنیں گے نا تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ کسی مصیبت کے وقت آپ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد اس دعا کو شاید بھولیں گے نہیں۔ اس قصے کو سن لینے کے بعد مسند احمد میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور ہی دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا اور جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھوئے، کھال رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ نے مجھ سے اپنے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا حضور یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت فصیلی عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے یہاں عذاب ہو، دوسری یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ نے فرمایا سنو، ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کرے گا، اور عمر کے لحاظ سے میں بھی چھوٹی عمر کا نہیں اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا پھر حضور مجھے کوئی عذر نہیں، چنانچہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول عطا فرمایا۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنی اچھی چیز اپنی کھو دیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اس سے بیٹر ہمیں کہاں ملتی، یعنی بہت سارا پیسے کا نقصان ہو گیا، ارے اس سے زیادہ کیا، گھر کا نقصان ہو گیا، ارے اس سے اچھا نہیں مل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بہت بہتر ہمارے لیے موجود ہوتا ہے اور اس دعا کی برکت سے ہمیں ضرور ملتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث با اختلاف الفاظ مروی ہے، مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے، اس پر گو زیادہ وقت گزر جائے، پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ پڑھے تو مصیبت کے صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی اس کی قبر میں سے نکلا تھا کہ ابو طلحہ قولانی رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تکلیف اگر پہنچے تو بھی اپنے مومن بندوں کو کس طریقے سے ڈھانڈس بندھائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے جب میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ ملک الموت کہتے ہیں اے اللہ اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ وہ چیزیں ہیں سیکھنے کی کہ جو ہمیں زندگی کے ہر دور میں بتاتی ہیں کہ ہر عمل پر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، کس دور میں صحابہ لوگ کس طریقے کا رد عمل رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعامات کیا رکھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ان پر کیا ہیں، تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ تکلیف پہنچے تو پاگل نہیں ہونا، خوشی ملے تو اس میں اپنی حدوں کو پار نہیں کرنا، ہماری حدود کیا ہیں، ہمارے فیصلے کیا ہونے چاہیے، یہ سکھاتا ہے قرآن۔ اسی کا نام ہے کہ زندگی جینا سکھا دیتا ہے قرآن۔ جزاک اللہ خیر۔